علامہ اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ جہاں بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر ہوگا چار حرفوں میں لازمی کوئی نہ کوئی ہوگا کہ جب آپ علامت سمجھ لیتے ہیں تو ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی فی الحال طلب ہے نہ تمنا، اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت۔ جتنے سی ایس ایس کرنے والے ہیں کم از کم گریجویٹ ہیں، لیکن ہر گریجویٹ سی ایس ایس کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، سامعین، ناظرین اور بالخصوص معزز طلبہ و طالبات، آج ترجمہ قرآن کلاس سبق نمبر 2 کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا آغاز ایک انتہائی اہم ترین موضوع کے ساتھ کیا جائے، اور وہ موضوع ہے قرآن اور حیات انسان۔ جب ہم اس موضوع کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ قرآن ہماری اس زندگی کے حوالے سے کیا اصول مہیا کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ جب بھی زندگی کی بات ہوتی ہے تو ہمارا تصور ایک خاص زندگی، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، جبکہ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جب بھی زندگی کی بات ہو تو دوسری زندگی پر بھی ہمیں توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک اس کے بعد والی آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، وہ تو گزر گئی۔ ایک یہ زندگی ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں، اور ایک اس کے بعد آنے والی زندگی ہے جس کو ہم اخروی زندگی کہتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کریم کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں زندگی گزارنے کے کیا اصول مہیا کرتا ہے، زندگی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو دونوں زندگی جو ہے، دونوں زندگیاں مراد لی جاتی ہیں، یعنی یہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن نے موت کا ذکر فرمایا ہے، پھر زندگی کا ذکر فرمایا ہے، دنیا کی زندگی کا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری منصوبہ سازی میں اور منصوبہ بندی میں اس دنیا کی زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اور طریقے تو موجود ہیں اور ہم ان پر بات کرتے ہیں، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کی منصوبہ سازی کی کبھی فکر ہی نہیں کی کہ ایک اور زندگی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ آنے والی ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ ایک یہ زندگی ہے، ایک اگلی زندگی ہے جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں، دراصل وہ بھی ایک زندگی کا نام ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ موت کو اللہ نے پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ یہ زندگی اسی کی اچھی ہو سکتی ہے جو موت کے لیے تیاری کرتا ہے کہ ہم نے ایک اگلی زندگی میں بھی جانا ہے۔ ظاہر ہے یہ 60 سال 70 سال اور میرے خیال کے مطابق 100 سال بعد اگر ہم تصور کریں تو ہم اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، یقیناً ہم اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو وہ زندگی جو ہے وہ باقی ہے، نہ مٹنے والی ہے، لمبی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے یہ مختصر ہے، عارضی ہے، فانی ہے، مٹنے والی ہے۔ تو لہٰذا قرآن ہمیں دونوں زندگی کے حوالے سے، دونوں زندگیوں کے حوالے سے اصول مہیا فرماتا ہے، اور آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن ہماری اس زندگی کے لیے اور اگلی زندگی کے لیے کتنا مفید ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ کا پیغام انسانیت کے نام۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو ہم سب کے نام ہے۔
اللہ رب العزت رب العالمین ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت، اور نازل کس پہ ہوا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اس لیے قرآن خطاب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت سے خطاب فرماتا ہے، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا، اپنے ایمان والوں سے، ماننے والوں سے خطاب فرماتا ہے۔ 89 بار قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا پکارا ہے، اے ایمان والو۔ تو جب آپ ایسی آیت پڑھیں جس میں ہو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ میرا اللہ مجھ سے کلام فرما رہا ہے اور میرے نام کیا پیغام دے رہا ہے۔ کسی دوست کا پیغام آ جائے، جب تک ہم اس کو پڑھ نہیں لیتے، کسی اپنے کا پیغام آ جائے، جب تک اس کو پڑھ نہ لیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا لکھا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس پیغام کی ذرا مزید وضاحت کر دیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے، ہمارے نام ہے۔ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا؟ مثال کے طور پر بیٹا بیرون ملک ہے، وہ اپنی والدہ کو خط لکھتا تھا، ڈاکیا خط لے کر آتا تھا۔ جب وہ خط لے کر آتا اور کھولتا اور ماں کو بتاتا کہ آپ کے بیٹے کا پیغام آیا ہے، اس دور میں یہ ذرائع نہیں تھے سوشل میڈیا کے، اور اتنا رابطہ جو ہے وہ تیز ترین نہیں تھا، تو وہ جب خط کو کھولتا تھا ڈاکیا، اور عام طور پر مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، تو ماں کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی تھی۔ جیسے جیسے خط کھلتا جاتا اس کی کیفیت بدلتی جاتی، اور جب خط پڑھ کر سنایا جاتا تو بالعموم اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو پیغام کی تو بڑی اہمیت ہے، اور اللہ نے پیغام دیا ہے، ہم سب کے نام دیا ہے، لیکن الا ماشاء اللہ ہم اس پیغام پر توجہ مرکوز نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہماری کتاب جو ہمارے لیے پیغام کا درجہ رکھتی ہے، ہم اس کے کتنے قریب ہیں اور اس کو کتنا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اے ایمان والو تمہارے لیے ہے، اور اے تمام عالم انسانیت یہ تمہارے لیے ہے۔ توجہ کرو، گھر میں رکھیں گے تو باعث برکت ہے، اور اگر اس کی تلاوت کریں گے تو باعث ثواب ہے، اور اگر اس پر عمل کریں گے تو باعث نجات ہے۔ قرآن کو اگر آنکھ کے ساتھ پڑھیں گے، آنکھ کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ کے ساتھ دیکھیں گے تو معانی، مفاہیم اور مطالب نظر آئیں گے، اور اگر دل کے ساتھ دیکھیں گے تو محبت ہی محبت نظر آئے گی، اور اگر روح کے ساتھ قرآن کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو خالق کائنات کے جلوے نظر آئیں گے۔ تو اس میں تو برکت ہی برکت ہے، ہمارے لیے نجات کا سامان ہے، ہمارے لیے کامیابی کا سامان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کا جب ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ قرآن کو چھوڑ کر، تمہیں قرآن دیا گیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور دوسرا اس حوالے سے جو نکتہ ہے وہ دیکھیے کہ روحانی صحت کا ضامن ہے۔ قرآن کریم ہماری روحانی صحت کا ضامن ہے۔ روحانی صحت کے حوالے سے ہمیں یہ ضمانت دیتا ہے کہ آپ کی روح تندرست رہے گی اگر آپ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ کوئی بھی مشین وغیرہ آپ بازار سے لاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مختصر سا کتابچہ ہوتا ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے تو آپ کی مشین یا جو بھی چیز لے کر آئے ہیں وہ درست رہے گی، صحیح کام کرے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر استعمال کریں گے تو وہ بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک ہمیں ایسی کتاب عطا فرما دی ہے کہ جو انسان کے روحانی نظام کو درست رکھنے کے لیے ہے، کہ آپ نے اپنے روحانی نظام کو اگر درست رکھنا ہے تو آپ کو اس کتاب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اس کتاب کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ شفا یہاں یہ نہیں فرمایا گیا
کہ محض روحانی طور پر شفا ہے۔ روحانی طور پر شفا سے مراد یہ ہے کہ حسد، بغض، کینہ، تکبر اور اس طرح کے دیگر امراض، ان سے قرآن کریم ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو شفا ہے ہی، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ صرف روحانی طور پر، تو قرآن روحانی طور پر بھی شفا ہے، نفسیاتی طور پر بھی مسائل کے لیے شفا ہے، جسمانی امراض اور بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ آج سورۃ الرحمن سے کتنی ہی جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو ہر بیماری کی شفا قرار دیا ہے۔ اسی طرح انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھا کرو۔ جہاں کنی کے عالم میں آسانی ہوتی ہے، جو انسان کا آخری وقت ہے اس میں آسانی کے لیے، لیکن علامہ اقبال نے اس پر بڑا شکوہ بھی اس بات پر کیا کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو صرف اور صرف اسی لیے رکھ لیا کہ جب کوئی شخص فوت ہونے والا ہوتا ہے تو اس پر قرآن پڑھیں جی آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ فائدہ، اس سے انکار نہیں ہے، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، ایسا تو کر لیں، لیکن قرآن کس لیے نازل ہوا؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مردہ دل کو زندہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ مردہ دلوں کو زندہ کرے۔ ہم نے لوگوں کو مارنے کے لیے یا محض آسانی کے لیے رکھ لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں بھی برکت کی بات ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ مردہ دل کو زندہ کیا جائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو جدت کردار کیسے ملتی ہے؟ روحانی امراض سے چھٹکارا اور نجات کیسے ملتی ہے؟ جب ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہے ترقی کا راز۔ قرآن کریم جو ہے ترقی کا راز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی قومیں ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر زوال پذیر ہو گئیں، اور کتنی ہی قومیں ہیں جنہوں نے قرآن کا دامن رحمت تھاما اور عروج پا گئیں اور یہ ثریا تک پہنچ گئیں۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے شعر کے سانچے میں ڈال دیا۔ وہ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کے بعد ہے ماضی، حال، مستقبل کا آئینہ۔ کتابیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ یا کتاب بات کرتی ہے ماضی کی، حال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، اور یا کوئی کتاب بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے حال پہ، ماضی کی بات نہیں کرتی، مستقبل کی بات نہیں کرتی۔ لیکن قرآن ایک ایسی واحد عظیم الشان اور زندہ کتاب ہے جو ماضی، حال اور مستقبل میں آپ کو ایک ساتھ محو سفر رکھتی ہے۔ ماضی کی بات بھی ہو رہی ہے، حال کی بات بھی ہو رہی ہے، مستقبل کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ماضی کی قوموں کے قصے بیان ہوئے، لوگوں کے قصے بیان ہوئے کہ ان سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے حال پر اس کو نافذ کر کے اپنے مستقبل کو بہتر اور روشن کریں۔ تو قرآن کیا ہے؟ ہماری ترقی کا راز ہے۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا ہوگا۔ اس کے بعد ہے مشکلات و مصائب کا علاج۔ مشکلات و مصائب ہم سب کی زندگی کا حصہ ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ مشکلات و مصائب تو آتی ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مشکلیں مصیبتیں آئیں تو نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ مشکلیں مصیبتیں تو آئیں گی، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز مشکل ٹل جائے گی، اور اگر وقتی طور پہ نہ بھی ٹلی تو آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ مشکل برداشت کرنے کا ظرف اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے مصائب کے حل کے لیے ہمیں ایک مکمل پیکج دے دیا ہے
کہ اگر آپ نے مسائل کا حل کرنا ہے تو مکمل پیکج آپ کو دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے، ظلم سے۔ تین باتوں کا حکم دیتا ہے، تین سے روکتا ہے۔ ایک تو وہ مشکلات ہیں جو ہمیں خود بخود کہیں نہ کہیں سے موصول ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں ہم پر، لیکن وہ مشکلات بھی ہیں، وہ مصائب بھی تو ہیں جو ہم سبب بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے۔ یہ بڑا کم لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ مشکلات تو ہم پر آ گئیں، اور وہ مشکلات اور مصائب ان پر بھی تو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم سبب بن جاتے ہیں، کسی کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ تین کام کر لو، کوئی آپ کی وجہ سے مشکل میں نہیں پڑے گا۔ عدل کرو، مساوات، عدل، احسان کرو، جہاں جہاں آپ کا جو جو حق بنتا ہے ادا کرتے چلے جائیں، عدل کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا تو اس سے بڑھ کر اچھا کریں، جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اچھا کریں تو احسان ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا رشتہ داروں کو دیں، رشتہ دار آپ کے ساتھ قطع رحمی بھی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی تو یہی ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کریں، اگر اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا کریں گے یہ تو تجارت ہو گئی۔ تو صلہ رحمی ہے ہی یہی کہ جو برا کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ اچھا کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مکمل پیکیج ہے۔ پھر تین چیزوں سے روک دیا، بے حیائی سے، برائی سے، ظلم سے۔ تو مختصراً بس اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ان تین چیزوں پر ہم عمل کر لیں اور تین چیزوں سے بچ جائیں تو ہماری وجہ سے کوئی مشکلات اور مصائب کا شکار نہیں ہوگا۔ جی، اس کے بعد یہ اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے تھا۔ اب اگلی زندگی کے حوالے سے مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ قبر میں کامیابی کا ذریعہ، سب نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور قبر میں جانا ہے، تو قبر میں کامیابی کیسے ملے گی؟ احادیث میں آتا ہے کہ سورۃ السجدہ اللہ سے عرض کرے گی یا اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے اگر میں قرآن کا حصہ ہوں یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ تو جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہوگی قرآن وہاں بھی کام آئے گا، صرف دنیا کی زندگی میں کام نہیں آئے گا، اگلی زندگی میں بھی کام آئے گا۔ اسی طرح سورۃ الملک کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ مباحثہ کرے گی، اور جب تین سوالوں کے جوابات بندہ مومن دے لے گا، مشہور سوالات ہیں قبر کے، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کیا کہا کرتے تھے، تو فرشتے پوچھیں گے آپ کو یہ جواب کیسے آئے؟ تو جواب دینے والا بندہ کیا کہے گا؟ میں نے قرآن پڑھا، قرآن پر ایمان لایا اور قرآن کی تصدیق کی، اس وجہ سے مجھے یہ جواب آ گئے۔ جی، اس کے بعد ہے حشر میں مصائب حشر سے نجات۔ مصائب حشر سے نجات، سورج جب سوا نیزے پر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران روایات کے مطابق بادلوں کی طرح انسان پر سایہ کریں گی، تو وہاں جو مصائب ہوں گے، مشکلات ہوں گی، ان میں امان بھی قرآن کریم کی بدولت ہمیں ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد حشر میں عزت کا منصب، جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ قرآن پڑھنے والے کو نہیں، عمل کرنے والے کو نہیں، اس کے والدین کو۔ تو پھر آپ نے فرمایا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب اس کے والدین کا یہ مقام ہے تو قرآن پڑھنے والے کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ اس کو اللہ رب العزت کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور قرآن اللہ سے تین مطالبات کرے گا، یا اللہ اس بندے کو عزت کا لباس عطا فرما، اللہ تعالیٰ عزت کا تاج پہنا دے گا قرآن پڑھنے والے کو، عمل کرنے والے کو۔ پھر قرآن یہی سوال کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت اس کو ایک پوشاک عطا فرما دے گا۔ پھر قرآن سوال کرے گا کہ یا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما، اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما دے گا۔ تو یعنی حشر میں عزت کا منصب قرآن کریم سے محبت اور اس پر عمل کے نتیجے میں ملے گا۔ اس کے بعد ہے جی جنت میں داخلے کا سبب، جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور حفظ کرتا ہے روایات کے مطابق جنت میں بہت پہلے داخل ہو جائے گا، اور پھر اس کے 10 ایسے رشتہ داروں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کی سفارش سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے بلندی درجات کا وسیلہ، جنت میں تو چلے گئے، اب جنت میں بھی درجات ہیں۔ تو قاری قرآن سے، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا حدیث کے مطابق کہ قرآن پڑھو، پڑھتے جاؤ جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے، خوبصورتی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ،
اور پڑھتے جائیں اور جنت میں اپنے مراتب اور مدارج طے کرتے چلے جائیں۔ آپ کا آخری درجہ اور مرتبہ وہ ہوگا جہاں پر آپ آخری آیت پڑھیں گے، یعنی جتنی آیتیں پڑھتے جائیں گے، جتنا قرآن خوبصورتی سے دنیا میں جس طرح پڑھا کرتے تھے، اب جتنا پڑھتے جائیں گے آگے سے آگے مراتب جو ہے وہ طے کرتے چلے جائیں گے۔ جی اب ہم اگلے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے اس کا جب ترجمہ کرنا ہے تو ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، پچھلی کلاس میں بھی یہ بات ہو چکی ہماری، اردو الفاظ، علامات اور بنیادی گرامر۔ تو اردو الفاظ تو ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، اور علامات پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ علامات آپ کے گوش گزار کی تھیں، آپ کو بتائی تھیں۔ تو پہلے تو مختصراً اور جلدی سے ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے مزید علامات کی طرف، کیونکہ 3 طریقے، ایک اردو، ایک علامات اور ایک بنیادی گرامر، اس حوالے سے ہم قرآن کریم کا لفظی ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پچھلی کلاس میں جو ہم نے علامات سیکھی تھیں، سب سے پہلے تو ان کو دیکھ لیجئے۔ 4 کثیر الاستعمال حروف، ان کا میں نے مجموعہ بتایا تھا اتنی، الف، تا، نون، یا۔ جو اس کلاس میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ بھی ذرا اس پہ توجہ کر لیں، اور جو پہلے اس کو سن چکے ہیں ان کا مزید اعادہ ہو جائے گا، مزید پختگی آ جائے گی۔ الف، میں، تا، تو، نون، ہم، یا، وہ، یعنی یہ 4 ایسے حروف ہیں جب یہ کسی ورب کے شروع میں آئیں گے۔ الف کا مطلب ہوگا میں، تا کا مطلب ہوگا تو، نون کا مطلب ہوگا ہم، یا کا مطلب ہوگا وہ، اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ حال اور مستقبل میں، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر میں۔ اب دیکھیے اس کی مثال، علم، علم کا مطلب جاننا، الف، اعلم، میں جانتا ہوں، جانوں گا، الف لگ گیا، تعلم، تا لگ گیا، تو جانتا ہے، جانے گا، نعلم، ہم جانتے ہیں، جانیں گے۔ ایک اور اس کا مطلب ہے، وہ ہم نے مزید اگلی کسی کلاس کے لیے اٹھا رکھا ہے، اس کو پھر ہم اس پر بات کر لیں گے۔ اس کے بعد نعلم، ہم جانتے ہیں، جانیں گے، یا ہم جانتی ہیں، جانیں گی، دونوں مفاہیم مراد ہو سکتے ہیں۔ اور یعلم، وہ جانتا ہے، جانے گا، عالم، میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں یا جانوں گا یا جانوں گی وغیرہ، مذکر مؤنث دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ اور تعلم، تو جانتا ہے، تو جانے گا، اور نعلم، ہم جانتے ہیں، ہم جانیں گے، یا مؤنث بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ہم جانتی ہیں، ہم جانیں گی۔ اور یعلم، وہ جانتا ہے، وہ جانے گا۔ اس کے بعد مجموعہ تھا 3 کا، یعنی 3 حروف ہیں، تا، یا، نون۔ یہ جب لفظ کے آخر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تا کا مطلب ہوگا وہ، تو، میں، 3 مطلب ہو سکتے ہیں، وہ، تو، میں، اور تو کی آگے پھر 2 جہتیں ہیں، مذکر مؤنث، اس کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ یا کا مطلب میرا، نون کا مطلب ہم، آخر میں جب آئیں، اور پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ فعل ماضی میں۔ اب اس کی مثال دیکھیے، چونکہ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس لیے میں جلدی سے اس سے گزر رہا ہوں۔ صبر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا کی 4 صورتیں آ گئیں۔ اگر تو تا پر جزم ہو اور لفظ کے آخر میں آئے تو کیا ہم نے کیا؟ صابرت، اس ایک عورت نے صبر کیا، تا جزم کے ساتھ اس ایک عورت، اور ترجمہ ماضی میں، اور تا زبر کے ساتھ تو ایک مرد، اور ترجمہ ماضی میں جیسے صبرتا، اور تا زیر کے ساتھ تو ایک عورت، اور ترجمہ ماضی میں جیسے صبرتی، تو ایک عورت نے صبر کیا۔ اور صبرتو، تا پہ اگر پیش ہو میں نے صبر کیا، اور صبرنا ہم نے صبر کیا، تو یعنی تا کی 4 صورتیں آ گئیں، جزم کے ساتھ، زبر، زیر اور پیش کے ساتھ۔ تو جزم کے ساتھ مطلب اس ایک عورت یا وہ ایک عورت، اور ترجمہ ہوگا ماضی میں، اور زبر کے ساتھ تو ایک مرد، اور ترجمہ ہوگا ماضی میں، اور زیر کے ساتھ تو ایک عورت، ترجمہ ہوگا ماضی میں، اور پیش کے ساتھ میں ایک مرد یا عورت، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور ترجمہ ہوگا ماضی میں۔ اور صبر نا، نون آخر میں آئے، ہم نے صبر کیا، اس میں 2 خواتین، 2 سے زائد خواتین، 2 مرد یا 2 سے زائد مرد کہہ سکتے ہیں، صبرنا، ہم نے صبر کیا۔ جی اس کے بعد ہے قلمن، یا بھی تو ہے نا، اس میں تا اور نون کی بات ہو گئی۔ اب یا کہاں آتی ہے؟ یا آتی ہے اسما میں، یعنی ناؤنز کے آخر میں، جیسے قلمی، میرا قلم، اور کتاب ان سے کتابی، میری کتاب۔
تو یہ تو ہمارا پہلا جو سبق ہو چکا ہے، جو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، اس کو ہم نے ریوائز کیا اور اس کا اعادہ کیا۔ آج کا جو نیا سبق ہے اس پہ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہم باقاعدہ ترجمے کی طرف آئیں گے، مشق کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ ترجمے کے حوالے سے آپ کو سہولت ہو رہی ہے۔ جمع کی علامات، جمع کی کیا علامات ہیں؟ عربی میں جو الفاظ جمع ہوتے ہیں ان کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جمع کی کیا علامتیں ہیں؟ واو الف، اور یہ دیکھ لیجئے واو پہ جزم ہوگی اور پھر الف ہے، اس کے بعد واو نون زبر نا، واو پہ جزم ہے اور نون زبر نا ہے، اس کے بعد یا پہ جزم ہے اور نون زبر نا، اور نون پہ زبر ہے، اور پھر الف اور تا دو پیش ہے۔ یہ کتنی ہو گئی علامات؟ 5 علامات ہو گئی۔ جمع کی کتنی علامات ہو گئی؟ 5، واو الف، واو نون، یا نون، نون اور الف تا۔ اب آتے ہیں ان کی مزید تفصیل کی طرف کہ ان سے کب، کہاں، کیا مراد ہوتا ہے، کیا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جی سب سے پہلے دیکھیے واو الف، یہ وہی 5 علامات ہیں جو پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھی، یہاں پہ ہم ان کو مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ واو الف، واو الف جب کسی لفظ کے آخر میں ہوگا، لفظ کے آخر میں ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا وہ سب یا ان سب نے، جیسے اب دیکھیے کاتبو، کاف تا با، کتاب اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، کاتب اس سے ملتا جلتا ہے، مکتوب اس سے ملتا جلتا ہے، تو جب یہ آخر میں لگ گیا کاف تا با کے، تو اب مطلب کیا بن گیا؟ ان سب مردوں نے لکھا، یعنی جمع مذکر، جمع مذکر ہے، جمع ہے ان سب، اور مذکر کیسے ہے؟ مردوں، یا کوئی بھی مذکر لفظ اس کی جگہ پہ آ سکتا ہے، تو کاتبو پہلا یہی ہے۔ واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، اور یہ ترجمہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ فعل ماضی میں، کاتبو ان سب مردوں نے لکھا، اور واو نون دیکھیے اس کی 3 جہتیں اور صورتیں ہو گئیں، یکتبونا، تکتبونا، مسلمونا۔ یکتبونا وہ سب مرد لکھتے ہیں، لکھیں گے، سب مرد واو نون کی وجہ سے ترجمہ کیا جا رہا ہے، سب مرد۔ اب یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ کا جو لفظ ہے یہ ترجمہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ خاص طور پہ جو پہلے سبق سن چکے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ یا کا جو لفظ ہے وہ یا کی وجہ سے وہ کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، یا کا جو حرف ہے، کیونکہ بتایا تھا کہ یا جب شروع میں آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہوگا، تو دیکھ لیجئے یا بھی آیا ہوا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر بھی ہے، لکھتے ہیں، لکھیں گے، اور سب مرد کہاں سے آ گیا؟ واو نون کی وجہ سے۔ واو نون جمع کے لیے ہے، جمع مذکر کے لیے ہے، تو یہ سب مرد آ گیا۔ اس طرح جی تکتبونا، تم سب مرد لکھتے ہو، لکھو گے، تو واو نون کا مطلب تو سب مرد ہے نا، طے ہو گیا، تو یہاں بھی آ گیا۔ اب جو ہے تم کا ترجمہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ تا کی وجہ سے یا تے کی وجہ سے، دونوں طرح چل سکتا ہے، اردو میں تے کہتے ہیں، عربی میں تا ذرا پڑھ لیتے ہیں، دونوں طرح چل سکتا ہے، تو یہ اس کا ترجمہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تکتبونا تم سب مرد لکھتے ہو، تا کا مطلب تو ہے، لیکن ظاہر ہے جب واو نون آ گیا تو وہ بھی ساتھ جمع ہو جائے گا، تم ہو گیا، اس کی بھی ہم نے جمع بنا لی۔ مسلمونا سب مرد، یہ تو واضح ہے، اور یہ بنا کس سے ہے؟ مسلم سے، یعنی کسی اسم یا ناؤن کے آخر میں جب آپ واو نون لگاتے ہیں تو بالعموم وہ بھی جمع بن جاتا ہے، مسلم سے مسلمونا۔ اب اس کی مزید مثالیں آگے آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد یا نون، اس کی ایک ہی صورت آپ کے سامنے ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں یا نون لگاتے ہیں تو وہ بھی جمع بن جاتا ہے، اور وہ لفظ بالعموم اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمینا، مسلمونا بھی جمع، مسلمینا بھی جمع۔ اس میں اعراب کے اعتبار سے کچھ فرق ہے، تو فی الحال آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ مسلمونا بھی جمع ہے، مسلمینا بھی جمع ہے، دونوں کا مطلب
एक ही है। तो आम तौर पे ये होता है कि जब वाव नून होगा तो वो फाइल का मतलब वहां पर बन रहा होगा, और जब या नून होगा तो वहां पे मफूल का मतलब बन रहा होगा। ये थोड़ा सा फ़र्क होता है टेक्निकली, लेकिन फ़िलहाल हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। उसके बाद नून ज़बर ना, सिर्फ नून ज़बर ना, ये 3 जगहों पे आपको नज़र आ रहा है। यकतुबना, तकतुबना, कतबना। यकतुबना वो सब औरतें लिखती हैं, लिखेंगी, सब औरतें। नून ज़बर ना आया हुआ है, तीनों मिसालों में देख लें, सब औरतें लिखा हुआ है नून ज़बर ना की वजह से। अब अगला सवाल आया, वो, ये कहां से आया? ये की वजह से। और दूसरी मिसाल में तुम कहां से आया? ता की वजह से। और कतब ना आगे वो माजी में चला जाता है जब नून ज़बर ना होगा और कोई अलामत उस पर नहीं लगी होगी, ना या ना ता, तो फिर क्या तर्जमा हो जाएगा? माजी में। और अगर काफ ता बा पे या किसी भी लफ्ज़ पे या लगी है, ता लगी है, तो वो जाहिर है प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो जाएगा। जी, ये भी तीनों हो गए। यकतुबना वो सब औरतें लिखती हैं, लिखेंगी। तकतुबना तुम सब औरतें लिखती हो, लिखोगी। कतबना उन सब औरतों ने लिखा। और उसके बाद आखिरी अलिफ और ता दो पेश, तुन मुस्लिमातुन। किसी भी मुअन्नस लफ्ज़ के आखिर में अगर आप अलिफ और ता दो पेश का इजाफा कर दें तो वो जमा बन जाएगा। मुस्लिमातुन लफ्ज़ था, मुस्लिमातुन, उससे बन गया मुस्लिमातुन। अब हम आते हैं मश्क की तरफ, ताकि मज़ीद पुख्तगी आ जाए और मज़ीद बेहतरी आ जाए। अब देखिए जी, वाव अलिफ, अब तर्जमा आपने करना है। वाव अलिफ जी, तो इस पे तर्जमा करने का तरीका, इस पर हम पहले बात कर लें। तर्जमा करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो अलामतें बताई हैं, अलामतें क्या बताई हैं? वाव अलिफ, वाव नून, या नून, नून और अलिफ ता। और उसके बाद अलामतें हैं या और ता जो शुरू में लगा होता है। यही अलामतें हैं ना, एक तो आपको नज़र आ रही हैं, और या अलामतें हैं शुरू वाली। ये जो अलामतें लिखी हैं ये हैं आखिर वाली, और एक अलामतें हैं शुरू वाली। वो कितनी आई? 2 आ गई बस, या और ता जो शुरू में आई हुई हैं। तो अगर आप अलामतों को हटा कर देखेंगे किसी भी लफ्ज़ को, तो वो जो लफ्ज़ आपके सामने आएगा उसके तर्जमे पे पहले आपने गौर करना है और फिर अलामत के मुताबिक तर्जमा कर लेना है। मिसाल के तौर पर अब देखिए जी, आली मुंह, इसमें तो एक ही अलामत है ना वाव अलिफ, इसको ज़रा हटा दें, एक तरफ रख दें, तो क्या बच गया? इल्म बच गया। इल्म का सबको पता है, जानना। तो आली मुंह का क्या मतलब हुआ? आली मुंह, वाव अलिफ है आखिर में। उन सब मर्दों ने जाना, पहली मिसाल है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। उन सब मर्दों ने जाना, वाव अलिफ है ना, तो वाव अलिफ क्या होता है? वो सब मर्द या उन सब मर्दों ने, तो इसलिए वाव अलिफ आ गया। तो वाव अलिफ जहां आएगा तर्जमा होगा माजी में। ये बात हमारी हुई थी, अभी हुई है। अब अगली मिसाल पे आ जाइए, साजा दू जी, अब तो आपको तर्जमा आ जाना चाहिए जी। उन सब मर्दों ने सजदा किया, बिल्कुल सही हो गया। साबा रू, माशाल्लाह, उन सब मर्दों ने सब्र किया। और आमिलू, उन सब मर्दों ने अमल किया। तो ये जो सारे अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं, ये कुरान करीम से अल्फाज मुंतखब किए गए हैं, ये खुद नहीं बनाए हुए आसान करके, ये कुरान करीम से ही मैंने लिए हैं। और इसीलिए लिए हैं ताकि आप देखें कि जब आप अलामत समझ लेते हैं तो तर्जमा करना आपके लिए आसान हो जाता है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरी अलामत वाओ नून, वाओ और नून ज़बर ना जी। याबुदूना, पहले ये फैसला करना है कि इसमें अलामत एक है या 2 हैं। 2 अलामतें हैं, एक अलामत है या की और दूसरी अलामत है वाओ नून की। अब इसको ज़रा हटाएं, या को एक तरफ रखें, वाओ नून को एक तरफ रखें। और अब्द, आइन बा दाल, आइन बा दाल सबको पता है क्या मतलब है? अब्द, इबादत करना, इबादत करना। तो अब या का मतलब वो और वाओ नून का मतलब सब मर्द। तो याबुदूना क्या हुआ? वो सब मर्द इबादत करते हैं, करेंगे। बहुत खूब, करेंगे यानी दोनों होंगे ना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि अलामत वो लगी हुई है। यनसुरूना,
وہ سب مرد مدد کرتے ہیں، مدد کریں گے. شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے، دونوں کے مطابق ترجمہ کر رہے ہیں. تعملون، تعملون، تھوڑا سا غور کریں. تعملون، تا کو الگ کریں، واو نون کو الگ کریں، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ عین میم لام. وہ جو آپ نے پہلے ترجمہ کیا وہ ہے تعلمون. تعلمون تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، وہ علم ہے، علم رہ جائے گا. تعلمون یہ ہے تعملون، عمل سے. تم سب مرد عمل کرتے ہو، عمل کرو گے. اس کے بعد صابرون، کیونکہ واو نون میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ افعال یعنی وربز کے آخر میں بھی آتا ہے، اور اسما یعنی ناؤنز کے آخر میں بھی آتا ہے. ناؤنز کی بھی جمع بناتا ہے. تو ناؤن کی جمع کیسے بن رہی ہے؟ صابر سے صابرون، صبر کرنے والے سب مرد، صبر کرنے والے سب مرد. صابرین ہم اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں. جی تیسری علامت پہ آ جائیں، یا نون. تو اس میں سب سے پہلے فیصلہ کریں گے کہ اس میں علامتیں کتنی آ رہی ہیں. ایک علامت ہے، دو نہیں ہے، ایک ہے. اول پورا لفظ ہے، اول علامت والا نہیں ہے. اچھا ہوا یہ لفظ آ گیا تاکہ مزید وضاحت ہو جائے. الف علامت والا نہیں ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آئے گا کہ کیسے فرق کریں گے کہ علامت والا ہے یا نہیں ہے. بڑا اہم سوال ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جتنے لوگ سی ایس ایس کرتے ہیں کم از کم گریجویٹ تو ہوتے ہیں نا، ایسا ہی ہے. یعنی جتنے سی ایس ایس کرنے والے ہیں کم از کم گریجویٹ ہیں، شرط ہے نا اس کے لیے، ایسا ہی ہے. لیکن ہر گریجویٹ سی ایس ایس کرنے والا نہیں ہے، ایسے ہی. تو اب یہی سمجھ لیجئے کہ جہاں پر یہ علامتیں ہوں گی، الف تا نون یا اتنی، جہاں پر یہ علامتیں ہوں گی، لازمی نہیں کہ وہاں ترجمہ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں کیا جائے، لازمی نہیں. لیکن جہاں بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ترجمہ ہوگا یہ علامتیں ضرور ہوں گی. اور آسان کر دوں، اور آسانی سے سمجھ لیں کہ جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر کا، جہاں جہاں ہو رہا ہے ہوگا وہاں یہ چار علامتیں لازمی ہوں گی. یعنی الف تا نون یا پریزنٹ اینڈ فیوچر کی علامت ہے. جہاں بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر ہوگا وہاں یہ لازمی ہوں گی. لیکن جہاں یہ ہوں گی لازمی نہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر ہو. بڑا باریک سا فرق ہے. اب جیسے الحمد پہلی آیت ہے قرآن پاک کی، الحمد، تو یہاں تو نہیں آپ ترجمہ کر سکتے. یہ الف لام الگ سے ایک عربی گرامر میں ہے جو خاص کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، لفظ کے لیے خاص تعریف. تو وہ الف لام میں الف اتنی والا نہیں ہے جو ہم نے قاعدہ بیان کیا. ٹھیک ہے. تو کچھ جگہ پر الف ہوتا ہے لفظ کا حصہ، لفظ کا حصہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ ترجمہ وہ مراد نہیں لیتے. جہاں بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر ہوگا چار حرفوں میں لازمی کوئی نہ کوئی ہوگا. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی ہوگا. لیکن ہر جگہ آپ الف لام یا دیگر کا ترجمہ اس طرح نہیں کر سکتے. اس لیے جب ترجمہ کریں گے تو ساتھ آپ نے تصدیق بھی کرنا ہے کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. اور یہ تھوڑی سی جب مشق ہوگی تو آپ کے خود بخود یہ چیزیں جو ہیں آپ پر ظاہر اور عیاں ہو جائیں گی. اب یہ دیکھیں نا، جب آپ غور کریں گے اولینا، اول سے یا نون لگا ہوا ہے اول، تو یہ وہ الف اتنی والا نہیں ہے. یہ اول ایک پورا لفظ ہے، ہم نہیں بولتے اول پوزیشن، یہ وہ لفظ ہے. تو اول یا نون لگا ہے تو اولین سب مرد پہلے، اول سب مرد پہلے، یعنی پہلے آنے والے یا پہلے کوئی کام کرنے والے، اولین. اور اس کے بعد مومنین، یہاں بھی یا نون لگ گیا، سب ایمان لانے والے مرد. جاہلین سب جاہل مرد. کافرین سب کافر، سب کافر مرد. یعنی مذکر کے لیے سارے آ رہے ہیں نا یا نون میں. اور اس کے بعد چوتھی علامت نون زبرنا. یہ کہاں آتا ہے؟ جب آپ نے فعل ماضی کی بات کرنی ہے تو یہ ہوگا. اور وہ سب، جی وہ سب ابھی آپ کو بتایا کتبنا، وہ سب یا ان سب عورتیں جہاں پہ مراد ہوں، جمع مونس کے لیے ہوگا کتبنا، ان سب عورتوں نے لکھا، ان سب عورتوں نے لکھا. فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا، کام کیا. فعلنا. بلغنا، وہ سب عورتیں پہنچیں، ابلاغ پہنچنا. اور قلنا، ان سب عورتوں نے کہا.
زبردست. اور قطعنا, قطع سے کاٹنا, ان سب عورتوں نے کاٹا, سورہ یوسف میں جیسا کہ ہے. اور الف تا کس لیے آتا ہے؟ جمع مؤنث کے لیے. عابداتن, عبادت کرنے والی وہ سب عورتیں. اور حافظاتن, حفاظت کرنے والی وہ سب عورتیں. اور اسی طرح ذاکراتن, ذکر کرنے والی وہ سب عورتیں. اور صابراتن, صبر کرنے والی وہ سب عورتیں. اور ان کی واحد کیا بنے گی؟ عابداتن, حافظاتن, ذاکراتن, صابراتن. کوئی بھی لفظ ہے جس کے آخر پہ تا لگی ہوئی ہے, جیسے مسلماتن, الف تا لگا دیں تو اس کی جمع بن جائے گی. ترجمہ سورۃ البقرہ منتخب آیات, اس میں ہم 5 آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کچھ علامات جو ہم نے پہلے پڑھی اور کچھ علامات جو ابھی ہم نے پڑھی, ان سب کی روشنی میں اور اردو الفاظ کی مدد سے اور ہلکی پھلکی گرامر کی مدد سے ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اس کا چونکہ ہم پہلے بڑی تفصیل سے ترجمہ کر چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے. آیت نمبر 1 سورۃ البقرہ, الف لام میم, یہ ہے حروف مقطعات میں سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ یا ان سے مراد کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے, یا جس کو وہ خبر دے دیں وہ جانتا ہے. 1 نمبر آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے. اس کے بعد ہے ذالک الکتاب. یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں, نیلے رنگ میں جو الفاظ آپ کو نظر آئیں گے وہ الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. سبز رنگ میں جو آپ کو الفاظ نظر آئیں گے وہ الفاظ وہ ہیں جن الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یعنی ایز اٹ از استعمال نہیں کرتے لیکن اس سے ملتے جلتے ہم کر لیتے ہیں. اور سرخ رنگ والے الفاظ وہ ہیں جو ہم علامات کی مدد سے سیکھتے ہیں, جو ابھی ہم نے بات کی علامات. اور سیاہ رنگ کے الفاظ وہ ہیں جو بقیہ الفاظ ہیں, نہ اردو میں استعمال کرتے ہیں, نہ اردو سے ملتے جلتے کرتے ہیں, اور نہ علامات کے حساب سے وہ الفاظ اس میں شامل ہوتے ہیں, تو وہ بقیہ الفاظ کی فہرست میں ہوں گے. ذالکا, وہ قرآن مجید میں آیا ہے 300 بار, تو یہ لفظ کس میں چلا جائے گا؟ بقیہ الفاظ میں. یعنی یہ لفظ نہ علامات میں آ رہا ہے, نہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, نہ اردو میں ملتے جلتے الفاظ میں یہ شامل ہوگا. اس کے بعد الکتاب, کتاب اردو میں استعمال کرتے ہیں جی. اب یہ آپ کا سارا کام آ گیا, آپ کے کرنے کا کام, کیونکہ زیادہ الفاظ وہی ہوں گے یا اردو کے ہوں گے یا اردو الفاظ سے وہ ملتے جلتے ہوں گے. تو اب یہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ اردو کا ہے یا اردو سے ملتا جلتا ہے. زیادہ الفاظ ہوں گے یا اردو کے یا اردو سے ملتے جلتے, کچھ الفاظ ہوں گے علامات والے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. تو پورے کا پورا لفظ علامہ اقبال نے اس کو استعمال کیا ہے, اور یہ آیا ہے قرآن مجید میں 242 بار, اور ان دونوں کا مجموعہ بن گیا 542. لا ریب فیہ ھدی للمتقین, لا نہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں جی. لا علم, ابھی تک بھی کچھ لوگ لا علم بیٹھے ہیں کہ لا کا معلوم نہیں کہ لا کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. لا علم اور لا شعور, لا محدود, لا پرواہ, لا تعداد, لا جواب. چلیں جی. اس کے بعد جی ریب, ریب کا مطلب شک. یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کیسے؟
یہ دونوں لفظوں کو ملا کر ہم نام رکھ دیتے ہیں لا ریب. لا ریب نام سنا ہوگا آپ نے. تو یہ دونوں لفظوں کا مجموعہ ہے. تو ریب کا مطلب ہے عربی میں شک. تو لا قرآن مجید میں آیا 3720 بار نہیں, اور ریب کا لفظ آیا 17 بار. اس کے بعد ہے فی ہی, یہ دونوں بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. جی فی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فی کا مطلب ہے میں. استعمال کیسے ہوتا ہے؟ فی امان اللہ. چلیں اردو میں تو یہ دعا دیتے ہیں ہم, فی امان اللہ فی سبیل اللہ. اور چلیں فی الحال اتنا ہی کافی ہے, فی الوقت اتنا ہی کافی ہے. تو شاعر نے کہا تجھ سے کوئی فی الحال طلب ہے نہ تمنا, اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت ہے. تو فی آ گیا جناب اردو میں. اور ہی, اس یا اس, یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی جملہ بتا دیں. اب میں بولتا ہوں لفظ مکمل, امید ہے آپ کر دیں گے. حضرت آدم, جی علیہ السلام, تو وہی ہی ہے. علا اوپر, ہی اس کے, سلام سلام ہو, حضرت آدم پر سلام ہو. حضرت آدم علیہ السلام یہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو فی قرآن پاک میں ہے 1692 بار, اور ہی قرآن مجید میں ہے 1940 بار. ہدن ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا, حالی نے کہا. تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. 79 بار قرآن مجید میں آیا ہے. اس کے بعد للمتقین, لیے, متقین پرہیزگار, دونوں لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. جی لی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ مثال آپ کو آنی چاہیے. جی کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت, کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت, لہذا ہم حکومت کر رہے ہیں. لے واسطے, برائے, ہاذا یہ, لہذا اس لیے. ٹھیک ہے جی, لہذا اس لیے. تو وہی ہے لیے کے مطلب میں. جیسے کہتے ہیں مسجد ہاذا یہ مسجد, اسکول ہاذا یہ اسکول, اور لہذا لیے اس کے, اس لیے. تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور متقین بے حد ہم استعمال کرتے ہیں. متقی, متقین. شاعر نے کہا بہت ڈرتا تھا رونے سے, بہت ڈرتا تھا رونے سے, سو بن کر متقی رویا. کہتے ہیں جی رونا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں رونے کا طریقہ کیا ہوگا, تو متقی بن کے رونا شروع کر دیا تاکہ راز چھپ جائے. جی تو یہ لیے کتنی بار آیا قرآن کریم میں؟ 3656 بار. اور متقین کتنی بار آیا؟ 43 بار. اور ان لفظوں کی تعداد مجموعی طور پر کتنی ہو گئی؟ 11147. یہ آیت نمبر 2 مکمل ہوئی. چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون, الذین وہ جو 1082 بار آیا, سیاہ رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے نہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نہ اردو سے ملتا جلتا ہے, لیکن اللہ دینا کا جو لفظ یاد کر لیتا ہے اس کو 1082 الفاظ قرآن کریم کے یاد ہو جاتے ہیں صرف اللہ دینا کرنے سے. یؤمنون, اب یہ آپ کا امتحان شروع ہو گیا. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں, 87 بار آیا ہے. جی وہ ایمان لاتے ہیں. اس کا ترجمہ تو میرا خیال ہے کہ سب کے لیے کرنا ممکن ہوگا. یا کا مطلب وہ, اور واو نون کا مطلب جمع کے لیے سب مرد. وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں. لائیں گے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر مراد ہے وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں. پریزنٹ ٹینس جو ہے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں علامتیں ہٹا کر دیکھیں تو الف یا حمزہ میم نون رہ جاتا ہے. حمزہ میم نون رہ جاتا ہے. امن, ایمان اسی سے ہے, مومن اسی سے ہے. بالغیبی,
دو لفظوں کا مجموعہ بی اور غیب. جی بی اردو میں استعمال ہوتا ہے, کوئی مثال دے دیں. جی بالخصوص, بہت زبردست. اور بکثرت, بلا واسطہ, بلا وجہ. لا کی مثال بھی آ گئی, بی کی مثال بھی آ گئی. اور شاعر نے کہا ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو, ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو, اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں. بصد, با سات صد 100 بار. غیب, جی غیب اردو میں استعمال ہوتا ہے. غیب جس کو ہم کہتے ہیں غیب کا علم, غیب. مرزا غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غیب سے, ٹھیک ہے جی. غیب یعنی جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, جو آپ کی نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ ہے, جس کو حواس خمسہ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا وغیرہ. تو بالغیب 7 غیب کے. بی آیا 2538 بار, اور غیب کا لفظ آیا 48 بار. اس کے بعد واو, وا, اور قرآن مجید میں آیا 9572 بار تقریباً. جی اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آرام و سکون, صبح و شام, شعر و شاعری وغیرہ. حفیظ طیب کا شعر, شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ. شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ, یہ کوچ اے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ. شوق و نیاز و عجز, یہ واو لگا ہوا ہے سب میں. یقیمون, وہ قائم رکھتے ہیں. قرآن مجید میں آیا 6 بار. اب اس میں ذرا دیکھیے گا کتنی علامتیں لگی ہوئی ہیں, 2, ایک یا اور ایک واو نون. یا کا مطلب وہ, اور واو نون کا مطلب جمع مذکر, سب مرد. تو وہ سب مرد قائم رکھتے ہیں. تو درمیان میں دیکھیے کہ کاف یا میم, یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں, قیام, قائم, مقام, اسی سے ملتے جلتے سارے الفاظ ہیں. تو وہ نماز ہے, وہ قائم رکھتے ہیں, وہ قائم رکھتے ہیں. 2 علامتیں آ گئیں اور بڑی واضح ہیں, اور ان کی مجموعی تعداد بن گئی 13333. کیا قائم رکھتے ہیں؟ الصلاۃ, نماز. اردو میں استعمال کرتے ہیں صلاۃ, بے شمار بار ہم استعمال کرتے ہیں. نظام صلاۃ, اوقات صلاۃ, صلاۃ تسبیح یا صلاۃ التسبیح وغیرہ. شاعر نے کہا کر چکے ہیں وضو وہ شبنم سے, کر چکے ہیں وضو وہ شبنم سے, ہو رہی ہے صلاۃ پھولوں کی. پھول نماز پڑھ رہے ہیں, شبنم سے وضو کر لیا ہے. تو بہرحال یہ استعمال ہوتا ہے, اور آیا 67 بار. وا اور 9572 بار پہلے ذکر ہو چکا. مما 2 لفظوں کا مجموعہ ہے, من اور ما. جی من استعمال ہوتا ہے. من کیسے استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ من جانب, زبردست, من جانب. اور من و ان, من سے, وا اور ان کے بارے میں. من و ان, جو حال دل ہے من و ان رقم کیا جائے کہ اب ضرورت تشبیہ و استعارہ نہیں. من و ان مکمل طور پر A to Z, من سے. من آیا قرآن مجید میں 2538 بار. ما آیا 48 بار. ما کا مطلب ہے جو. اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ماتحت, زبردست. اور جی اپنے ماحول کا ذرا جائزہ لیجئے, کوئی نہ کوئی لفظ ذہن میں آ جائے گا. ماحول, ما جو, ہول ارد گرد. جی ماخذ یہ اصل میں پورا لفظ ہے. ماخذ جس سے آپ کوئی چیز عکس کرتے ہیں, وہ والا ما نہیں ہے. ما الگ ہونا چاہیے. ما تحت جیسے جو نیچے ہے,
تو لفظوں پر غور کریں، لفظ آپ سے کلام کریں گے. جی معقول وہ عقل سے آ گیا، اس پر ہم بات کریں گے یہ لفظ کیسے بنتا ہے. کسی کلاس میں یہ موضوع بھی رکھنا ہے. یہ مفعول کے وزن پر ہے. معقول جی ما سوا، زبردست. ما سوا جو علاوہ ہے، ما سوا جو اس کے سوا ہو، ما سوا. جی تو اس پر ایک شعر بھی سن لیں. اب تو اپنی گفتگو ہوتی ہے اس سے اس طرح، اب تو اپنی گفتگو ہوتی ہے اس سے اس طرح، جیسے ایک ماتحت سے ہوتی ہے ایک افسر کی بات. ماتحت جو نیچے ہے، ماحول جو ارد گرد ہے، ماورا ماورائے عقل، ماورائے عدالت. یہ لفظ ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جی اس کے بعد رزقناہم، رزقناہم دو لفظوں کا مجموعہ رزقنا اور ہم. رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو. جی علامت کون سی لگی ہوئی ہے؟ نون زبر الف نا. یہ ہم نے جانا تھا اور پڑھا تھا کہ تین جو حروف ہیں تا یا نون، اگر وہ آئیں آخر میں تو ترجمہ ہوتا ہے ماضی میں. ماضی کا ترجمہ ہو گیا نا، رزقنا ہم نے رزق دیا. اور رزق کا جو لفظ ہے یہ اردو سے ملتا جلتا ہی ہے. اور ہم ان کو، جی ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ انبیاء کرام، جملہ ہی مکمل کر دیں. انبیاء کرام علیہم السلام، ہم پر اللہ پر، ہم ان پر سلام ہو. تو ہم نے رزق دیا ان کو. رزقنا آیا 13 بار اور ہم آیا 1820 بار. ينفقون کتنی علامتیں لگی ہوئی ہیں؟ دو، ایک یا کی اور دوسری واو نون کی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا کا مطلب ہو گیا وہ، اور واو نون کا مطلب ہو گیا جمع کے لیے وہ سب مرد، سب مرد. تو اس کا ترجمہ بن گیا وہ خرچ کرتے ہیں، وہ سب مرد خرچ کرتے ہیں. ينفقون. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں جو بچ گیا نون فا قاف. اردو میں ملتے جلتے الفاظ ہم اس سے بے شمار استعمال کرتے ہیں، جیسے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، نان نفقہ. یہ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو ان کی مجموعی تعداد کتنی ہو گئی؟ 14,078. آیت نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک، وا اور 9,572 بات اس پر ہو چکی. الذین وہ جو 1082 بار آیا تقریباً، بات اس پر ہو چکی. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں 87 بار آیا، بات اس پر ہو چکی. بی ما، بی ساتھ، ما جو، بی آیا 2,538 بار، اس پر بات ہو چکی. ما کا مطلب جو، یہ آیا 107 بار، اس پر بات ہو چکی. اس کے بعد انزلہ وہ نازل کیا گیا، وہ نازل کیا گیا، یہ 49 بار آیا. تو یہ ہمارا ایک الگ سے موضوع ہوگا کہ جب مجہول لفظ ہوتا ہے تو وہ کیسے بنایا جاتا ہے، یعنی پیسیوائز کیسے بنایا جاتا ہے عربی میں. یہ ایک الگ سے موضوع ہے. تو یہ نون زا لام نازل، نازل کے ساتھ ملتا جلتا ہے، نزول کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اور اس کے بعد الی کا، الا طرف، کا تیرے. الا آیا 737 بار اور کا آیا 590 بار. اب یہ سوال پیدا ہوا الا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ الا طرف یا تک اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ جی کوئی لفظ بتا دیں جس میں الا آ رہا ہو. ذرا مشکل ہے اس لیے میں بتاتا ہوں. جیسے مکتوب الیہ، جس کی طرف خط لکھا جائے. مکتوب الیہ یہ ہم استعمال کیا کرتے تھے اردو میں کبھی. مکتوب الیہ جس کی طرف خط لکھا جاتا ہے.
اور کا، جی کا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کا تیرا، یہ استعمال کیسے ہوتا ہے اردو میں؟ جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، تو اس طرح ہم اردو میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد 14,762 تقریباً۔ وما انزل من قبلک، وا اور 9,572 بات ہو چکی، ما جو 107 بار تقریباً آیا ہے اس پر بات ہو چکی، انزل وہ نازل کیا گیا 49 بار آیا تقریباً اس پر بات ہو چکی، من سے 3,887 بار آیا اس پر بات ہو چکی، اور قبلکا قبل پہلے، کا تیرے قبل آیا 32 بار تقریباً اور کا آیا 590 بار تقریباً، کا پر بات ہو چکی، رہ گیا قبل۔ جی کیسے استعمال ہوتا ہے؟ قبل از وقت، قبل کا مطلب پہلے، قبل از وقت، قبل از نماز، قبل از طعام کھانے سے پہلے، قبل از نماز نماز سے پہلے، قبل از وقت وقت سے پہلے۔ تو اس طرح یہ الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد ہو گئی 14,237۔ آیت نمبر 4 کا اگلا حصہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وا اور 9,572 بار تقریباً بات ہو چکی، بالآخرتی دو لفظوں کا مجموعہ، بی 7، الآخرہ آخرت 7 2,538 بار، بی یہ بات کر چکے، الآخرہ آخرت 115 بار تقریباً آیا، اور یہ ہم لفظ دنیا و آخرت وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا، حیدر علی آتش کا شعر، وہ کہتے ہیں دنیا و آخرت میں طلبگار ہیں تیرے، حاصل تجھے سمجھتے ہیں دونوں جہاں میں ہم۔ یہ آ گیا جناب آخرت، اس کے بعد ہم، اس کا مطلب ہے وہ 237 بار آیا اس پر بات ہو چکی، اس کے بعد آ گیا یوقنون، کتنی علامتیں آ گئیں؟ 2، یا کا مطلب وہ، اور واو نون کا مطلب سب مرد، جمع مذکر، وہ سب مرد یقین رکھتے ہیں، 204 بار قرآن مجید میں آیا ہے، 2 علامتیں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ مجموعی تعداد ان الفاظ کی ہو گئی 12,666۔ آخری آیت، آیت نمبر 5، اولئک وہ سب 200 بار آیا، اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے، نہ اردو سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے بعد علی اوپر، علی اوپر 1,439 بار آیا۔ جی اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ علیہ السلام اس طرح بھی آ گیا علی، اور علل اعلان، علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، مظفر وارثی کا شعر، وہ کہتے ہیں علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی۔ تو علی اوپر، ہدن یہ کتنی بار آیا علی؟ 1,439 بار، اور ہدن ہدایت 79 بار آیا، بات ہو چکی ہدل للمتقین کے تحت۔ من مطلب سے 3,887 بار آیا، اس پر بات ہو چکی۔ ربہم رب 125 بار آیا، اور ہم اس کا مطلب ان کا 237 بار آیا، ہم پر بات ہو چکی۔ رب کا مطلب پالنے والا، مالک، پرورش فرمانے والا، تربیت فرمانے والا۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، مرزا غالب نے کہا تھا۔ تو یہ تو بڑا مشہور لفظ ہے۔ یہ تعداد کل بن گئی 5,967۔ اور آیت نمبر 5 کا آخری حصہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وا اور 9,572 بار بات کر چکے، اولئک وہ سب 200 بار بات کر چکے، ہم وہ 237 بار اس پر بات ہو چکی، المفلحون سب کامیاب 12 بار۔ جی اس میں علامتیں لگی ہوئی ہیں، 2 علامتیں، سرخ رنگ میں ہے تو اس کا مطلب 2 علامتیں لگی ہیں۔ واو نون، واو نون کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے، سب مرد، اور میم پیش منہ، یہ بھی ایک علامت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں اس کو ہم بیان کریں گے کہ یہ کون سی علامت ہے اور کس بات کی علامت ہے۔ تو واو نون جمع کے لیے آتا ہے،
اور میم پیش منہ مختصراً سن لیں، یہ فائل کی علامت ہے جہاں فائلی مطلب ہوتا ہے، مزید تفصیل اس کی بیان کی جائے گی بعد میں۔ المفلحون سب کامیاب، اور یہ آیا ہے 12 بار، مجموعہ ہو گیا 10,021۔ تو یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 5 کا جو آخری حصہ تھا وہ بھی مکمل ہوا۔ اب اگلا سوال ہوا کہ آج کی کلاس جو ابھی ہماری ہوئی اس سے ہم نے کیا سیکھا، کتنا سیکھا۔ اگر آپ الفاظ کی کل تعداد بغیر تکرار کے دیکھیں، یعنی ایک لفظ جو ہے نا بار بار آیا ہوا ہے اس کو ہم نے شمار نہیں کیا، جیسے واو آپ نے دیکھا بار بار آیا ہے، ہدن 2 دفعہ آیا ہوا ہے، اور اس طرح کے دیگر الفاظ، یعنی ایک لفظ کو ایک بار شمار کریں تو الفاظ کی کل تعداد بنتی ہے 32 الفاظ تھے آج کے سبق میں، بغیر تکرار کے، ریپیٹیشن کے بغیر 32 الفاظ تھے، اور اس میں اردو یا اردو سے ملتے جلتے الفاظ تھے 28، اردو یا اردو سے ملتے جلتے الفاظ تھے 28، اور غیر اردو الفاظ تھے 4۔ غیر اردو الفاظ کتنے تھے؟ 4۔ یعنی کل تعداد ہے الفاظ کی تکرار کے بغیر 32، اردو الفاظ ہیں 28 اور غیر اردو الفاظ ہیں 4۔ یعنی اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ آج کے سبق میں آپ کو محض 4 الفاظ یاد کرنے پڑیں گے اور باقی یاد رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اردو کے ہیں، اردو سے ملتے جلتے ہیں، زیادہ اردو کے ہیں وہ تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جو ملتے جلتے ہیں تھوڑا سا غور کریں گے بات واضح ہو جائے گی، پھر علامات دیکھیں گے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اور جو 4 لفظ ہیں غیر اردو الفاظ جو نہ اردو سے ملتے جلتے ہیں نہ اردو میں ہم ان کو ایز اٹ از یعنی بے آئینے ہی استعمال کرتے ہیں، وہ 4 ہیں، ان کو آپ باقاعدہ طور پر یاد کر لیں گے۔ اور جب آپ نے آج کا سبق پڑھ لیا تو اب میں امید کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے تقریباً 34,386 الفاظ کا ترجمہ اب آپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے قابل ہو جائیں گے؟ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان کی مدد سے، اور خاص طور پر جو 4 لفظ رہ گئے ان کو یاد کر کے، جب ان کو یاد کر لیں گے تو آپ جو ہے ان کو ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور 34,386 الفاظ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ آپ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں ایک اپنے کتابچے کا تعارف بھی کروانا چاہوں گا، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کو پیش کر دیا جائے، لیکن اگر ممکن نہ ہوا تو کم از کم PDF کی صورت میں آپ تک پہنچ جائے۔ کلید ترجمہ قرآن 308 الفاظ اس میں موجود ہیں، اگر آپ ان کو یاد کر لیں تو قرآن مجید کے الفاظ کا 90% حصہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ قریشی برادرز پبلیشر نے اس کو شائع کیا ہے اور فی سبیل اللہ اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں ایک میں نے فہرست دی ہے 165 الفاظ کی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ تو یاد آپ نے کرنے ہی نہیں، صرف وہ پڑھ لیں تو آپ کو 30,974 الفاظ یاد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک میں نے اس میں فہرست دی ہے معروف اور کثیر الاستعمال الفاظ کی جو ہیں 143، جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کو الفاظ قرآن کریم کے یاد ہو جاتے ہیں تقریباً 38,718، 30,974، یہ تقریباً 40% حصہ بن جاتا ہے، اور 38,718 یہ تقریباً 50% حصہ بن جاتا ہے، اور 165 اور 143 کو جمع کریں تو 308 الفاظ بن جاتے ہیں۔ صرف 308 الفاظ آپ یاد کر لیں، بالخصوص 143، 165 تو صرف پڑھنے پڑیں گے آپ کو ایک دفعہ، 143 یاد کر لیں، اور آپ 5 الفاظ روز یاد کریں تو ایک مہینے کے اندر آپ تقریباً 143 الفاظ سارے آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے۔ تو اس کتاب میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، تو مزید آپ قرآن کریم کے حوالے سے جاننا چاہیں اور علم حاصل کرنا چاہیں تو میرا چینل ہے رمز قرآن، اس کو آپ وزٹ کریں اور اس کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ گرامر کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے اور ترجمے کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس میں موجود ہوں گی۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خاصا فائدہ ہوگا. اور کلاس کا چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، تو یہ کتابیں میرے پاس ہیں جناب 5، اور کچھ میں سوال پوچھوں گا، جو اس کا صحیح جواب دیں گے یہ ان کو کتابیں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی، تحفتاً دی جائیں گی. جی تو ابھی جیسا کہ آپ نے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اب سمجھ لیں ہماری کلاس جو ہے وہ ختم ہو گئی، صرف 2-4 منٹ میں ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہم نے دیکھا کہ 4 الفاظ جو ہیں، جی 4 الفاظ جو اس پہ آئے تھے جو غیر اردو کے ہیں، وہ آپ کو بتائے گئے تھے. جی تو سب سے پہلے ایک لفظ آیا ذالکا، باقی تو آپ میرا خیال ہے آپ کو یاد ہو گیا، بتا ہی دیں گے. ذالکا کا لفظ آیا، تو ذالکا کا ترجمہ کون بتا سکتا ہے؟ جی اتنے لوگوں نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.